ہم نے اپنی خامیوں کو پہلے اسکین کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ اسپرچولیزم کے لیے کوئی حلیہ نہیں ہوتا۔ فقیری جو ہے نا یا صوفیزم جو ہے نا، یہ سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ صرف اختیار کی جا سکتی ہے۔ وہ 7 انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر جو نظر نہیں آتے مگر وہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بونا سمجھ کے آپ کا قد بڑا دیکھتا ہوں اور آپ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بغض جنریٹ کر رہا ہوں۔ نظر بد خاص کر خواتین کے لیے بڑی لیتھل چیز ہے، ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کبھی کبھی پھٹے ہوئے کپڑے خود نکلتے ہیں، عصر اور مغرب کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ جینٹس کا یہ کہ ان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ایگریشن بڑھ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 21 سال سے اسپرچویلٹی کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اورا کیا ہوتا ہے اور ہیومن اورا کو پازیٹیو کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پازیٹیو ہے اور اچھا سوچتا ہے تو اس کا اس کے اورا پہ اور اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب ہم ان سے لیں گے کہ اسپرچویلٹی کو جن چیزوں کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں کیا واقعی اسپرچویلٹی کا تعلق اس سے ہے یا اسپرچویلٹی کچھ اور ہے۔ یہ ہم سے کیا کہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجاز خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پچھلے 21 سال سے اسپرچویلٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ اس فیلڈ میں کب اور کیسے گئے، آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، انٹرسٹ بھی وہی ڈیولپ کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو لگتی تو وہ دنیا داری کے لیے ہیں، بڑی میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں، وہ محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ فائنانس بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر آپ سوال کرتے ہیں، آپ کو تمام راستے جب بند ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا راستہ کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم میرے راستے پہ آیا تھا وہ اتنی اہم نہیں ہے، میں زیادہ اہم ہوں، پرائرٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب آپ استادوں کے پاس جاتے ہیں، جب آپ اپنے وہ کامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی سمت ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا کہ حقیقت کے پاس جو ہم چیزیں لینے آئے ہیں یا جو چیزیں مانگ رہے ہیں یا جو جنس ہے جو بھی، تو وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو بنانے والا زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو کیوں نہ اس کی طرف ہم تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ہماری تو نا اوقات ہے، راستہ بھی وہی بتاتا ہے، سمت بھی وہ تعین کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام انسان کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے وہ روحانی ہے یا وہ نیک ہے یا وہ بہت اچھا ہے، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر ہم کسی انسان کو سکین کرتے ہیں تو انسان ہے، اس کے اندر 100 خامیاں بھی ہوں گی، 100 خوبیاں بھی ہوں گی۔ ہم نے اپنی خامیوں کو پہلے سکین کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہی سمجھے کہ اللہ کی پینٹنگ ہے، اس کے اندر خامیاں ہوں گی اور ہم اس کو درگزر کریں گے اور ہم اس کی اچھی سمت پہ نظر رکھیں، ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا۔ سر کیا روحانیت کا تعلق کسی خاص حلیے سے یا کسی خاص شکل و صورت سے ہے یا کوئی بھی شخص روحانی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، روحانی تو ہر بندہ ہوتا ہے، آپ کے اندر اسپرٹ ہے، سول ہے، جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اللہ سے کنیکٹڈ تو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر وقت کی میرا خیال ہے ایک الگ پہچان ہے۔ اگر جو حلیہ 1000 سال پہلے تھا، جو لوگ ان کے اپنے معاملات تھے، ان کے اپنے کپڑے تھے، تو اگر وہ آج کل کے اسٹوڈنٹ کے سامنے ایسا کوئی بھی شخصیت لا کے بٹھا دیں تو اول تو وہ انہیں پینیٹریٹ ہی نہیں کر پائے گا اس سوسائٹی میں۔ تو اگر اس سوسائٹی میں پینیٹریٹ نہیں کر پائے گا تو اپنی بات کیسے بنائے گا؟ آپ اگر شنیل لگاتے ہیں، ایل وی پہنتے ہیں، اس کے بعد آپ جناب باقی معاملات بھی اس طرح کرتے ہیں، تو آپ کے درمیان میں ایک بندہ اگر آ گیا اس حلیے میں تو کیا آپ اس کی بات سن پائیں گے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہر حالت میں پہنچانا ہے، اس نے فقیروں سے بھی پہنچانا ہے، اس نے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پہنچانا ہے، اس نے کارپوریٹ سے بھی پہنچانا ہے۔ اسپرچولیزم کے لیے کوئی حلیہ نہیں ہوتا،
فقیری جو ہے نا یا صوفیزم جو ہے نا یہ سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ صرف اختیار کی جا سکتی ہے. تو جو اختیار کر لے گا وہ اللہ کے خلق کے لیے آسانی کر دے گا. اور اس کا ایک میرا تو خیال ہے یہ کہ جو خلق کا محتاج ہو، جو لوگوں سے کچھ لینا چاہتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کا اہل میرا خیال ہے نہیں ہو پائے گا. آپ ان کو جب دینا شروع کر دیں، چاہے آپ پازیٹیو انرجی ہو یا ان کی بہتری سوچیں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں مقبول بھی فرما دے گا اور آپ کی آواز میں اثر بھی کر دے گا، اور لوگ آپ کو فالو کرنا بھی شروع کر دیں گے اس کی رضا کے لیے. سر، انسان کا اورا اور میگنیٹک فیلڈ، یہ دو ٹرمینالوجیز کیا ہیں اور اپنے اورا کو پازیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، پہلے ہمیں اورا کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری اس پہ 21 سال کی ریسرچ ہے، اور یہ جیسے جیسے وقت بدلتا، پہلے جب میں اورے کا ذکر کرتا تھا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، تو بڑا لوگ مذاق اڑاتے تھے. 90% لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے. آپ کے جسم کے اندر لطائف ہوتے ہیں، جاپانیز اس کو چی کہتے ہیں، کیونکہ وہ سنسکرت ایک پرانا معاملہ تھا اور انہوں نے بڑی ریسرچیں بھی کی اس پہ، تو وہ اس کو چکرا کہتے تھے، چکرا ویل کو کہتے ہیں. تو جو آپ کے اندر کے لطائف ہیں وہ ایک ویل کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کو بہتر چیزیں آپ کی زندگی یا معاشرے کے لیے بناتے ہیں. آپ کے اندر وہ 7 ہوتے ہیں، وہ 7 انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر، جو نظر نہیں آتے مگر وہ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے مختلف رنگ ہیں، ہر رنگ کا ایک الگ جو ہے نا وہ فنکشن ہے دنیا کے لیے، کہ ریڈ بھی ہے، گرین بھی ہے، اورنج بھی ہے. گرین جو ہے نا آقا کریم کا کلر ہے، پھر اس کے بعد بلو ہے، پھر پرپل ہے جو اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کے لیے، اس کو ہم کراؤن کہتے ہیں. جب یہ تمام رنگ بنتے ہیں آپ کے اسپائن کے ذریعے سے ہوتے ہوئے، تو آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک اورا بنتا ہے. اورا کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ کو. دنیا میں جتنی بھی جاندار یا بے جان چیزیں ہیں، سب کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، سب انرجی ہے. یہ جو ٹیبل ہے، یہ جو فون ہے، یہ سب انرجی کی شکل ہے. کوئی ٹھوس ہے، کوئی مایا ہے، کوئی. تو وہ آپ جب تک اورا کو نہیں سمجھیں گے یا آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے، تو آپ کی صحت، آپ کی فائنانس، آپ کے رویے، آپ کے اخلاقیات، آپ کی وضاقتہ، آپ کی بات، ان سب چیزوں پہ آپ عبور نہیں حاصل کر سکیں گے. لوگ آپ کے بارے میں عجیب عجیب چیزیں سوچیں گے، آپ خود بھی اضطراب میں رہیں گے. تو اورا کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے. جو ہم کے بات کرتے ہیں ایول آئیڈینٹی کی، ان ساری چیزوں کی، یہ سب بیسیکلی اورا ہی شیل کرتا ہے، اورا ہی آپ کا مین امیون سسٹم ہوتا ہے. سر، روحانیت کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اس میں شامل ہوتا ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ ایمان کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ سے جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو تعلق کا سیڑھی بنائی ہے وہ انسان ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو ان کا بہتر مقام نہیں دے پا رہے، اگر ہم اپنی چھوٹوں کی فراست کو تسلیم نہیں کر پا رہے، اگر ہم اپنے آقا کریم کی اخلاقیات کو طاری نہیں کر رہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت یا ان کی تعظیم صحیح نہیں کر رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پرائرٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پینٹنگز اس نے بنائی ہیں ہمارے ارد گرد، وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ منٹوں میں ٹھیک کر دے گا. ہم جو ہے نا، ہمارے لیے جو ایگزام ہے وہ انسان ہے، ہمارے لیے جو آزمائش ہے وہ ہماری اولاد، ہمارے فیملی والے، ہمارے دوست ہوتے ہیں. ہم ان کو تو پاس کر نہیں پاتے، باتیں ہم کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ اس کی مالش کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ آپ اس کے پیر دبائیں؟ مگر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو روحانیت کی ابتدا ہی ادھر سے ہوتی ہے کہ آپ انسانوں کو برداشت کرنا سیکھیں اور ان سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ سے خود آپ کا رابطہ جڑ جائے گا. سر، ایول آئی اینٹی، اس سے کیا مراد ہے؟ جو نظر بد ہے، جو نظر بد جو ہے نا، یہ ایک بڑا ہر بندہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اگر وہ کوئی سائنٹیفک وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہوتا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو واقعی آپ نظر بد آپ کو افیکٹ کرتا ہے بہت سی چیزوں کی. آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ جو بندہ آپ کے اندر ایک سپیس ہوتا ہے نا، یا آپ اس میں اللہ رکھیں، جب اللہ کو بھر دیں گے نا اس سپیس میں، تو خرافات کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر کیا ہوگا کہ آپ کو
محبت بھی رہے گی, آپ طاقتور بھی رہیں گے. اور اگر آپ اسپیس کو خالی چھوڑ دیں نا, جیسے جیسے اللہ نکلتا جائے گا اس میں خرافات آتی جائیں گی, تو اسپیس میں پھر کینہ آئے گا, اس میں پھر حسد آئے گا, پھر دوسرے کے پاس جو ہے اس کی تکلیف زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر جو چیز سوچیں گے تو اس کا ایک کیمیکل آپ جنریٹ کریں گے اپنے مائنڈ پہ. تو اگر جو بھی مجھے, جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری ایک بیم جا رہی ہے واپس آ رہی ہے میرے پاس, تو اس طرح اگر میں آپ کے بارے میں کوئی کینہ, کوئی حسد یا کوئی ایسی چیز اپنے آپ کو بونا سمجھ کے آپ کا قد بڑا دیکھتا ہوں اور آپ تک نہیں پہنچ سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی ایسی چیز جنریٹ کر رہا ہوں, بغض جنریٹ کر رہا ہوں, تو وہ آپ کے اوپر تھرو کر دوں گا. وہاں بھی آپ کا اورا کام آتا ہے. اگر آپ کا اورا, جس میں مثالی کہتے ہیں, یا حالانکہ آپ کی باڈی کے ارد گرد, اچھا جتنا انسان پازیٹیو ہوگا اتنا ہی اس کا اورا اسٹرانگ اور بڑا ہوتا جائے گا. جو اس کے انفلوئنس میں یا اس کے حصار میں آئے گا وہ اس بندے سے محبت کرنا یا تعظیم کرنا شروع کر دے گا. تو جتنا جتنا آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا اتنے ہی آپ کو نظر بد یا ایول اینٹی, بلیک میجک اینٹی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. مگر اگر آپ کا اورا ڈیمیج ہو گیا یا وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, تو آپ کے اندر جتنی بھی انرجی بن رہی ہے وہ ڈرین ہوتی جائے گی, اور باہر سے نیگیٹو انرجی بڑی جلدی آ جائے گی, آپ تھکا تھکا فیل کریں گے. نظر بد ہوتی ہے جی, بالکل, حدیثوں میں ہے. آقا کریم نے کئی دفعہ ہمیں سمجھایا بھی ہے. اس طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے, بری نظر بھی ہوتی ہے, اور نظر بد خاص کر خواتین کے لیے بڑی بڑی لیتھل چیز ہے. ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, ان کے ایجنگ ہو جاتی ہے, ان کے کبھی کبھی پھٹے ہوئے کپڑے خود نکلتے ہیں, ان کے جسم پہ نیلے یا بلیک کلر کے نشان پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ شام کو, عصر اور مغرب کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, ان کا رونے کو دل کرتا ہے, معاملات خراب ہوتے ہیں, گھر مسئلے ہوتے ہیں. ان کے بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جب آپ کی اسپائن کے ذریعے آپ کے برین تک وہ انرجی نہیں پہنچتی جو آپ کی باڈی پروڈیوس کر رہا ہے, تو آپ کے معاملات خراب ہوں گے. نظر بد سے بندش ہو سکتی ہے, آپ کے فائنانس رک سکتے ہیں اگر اورنج کلر آپ کی باڈی سے مس ہو جائے. جینٹس کے بھی اس طرح ہوتے ہیں. جینٹس کا یا کہ ان کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ ایگریشن بڑھ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے, ریئیکٹ کرتے ہیں جو لوگ. اس کے بعد ان کے فائنانس جگہ جگہ رک جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی باڈی وہ انرجی پروڈیوس نہیں کر رہی جو کہ معاشرے کو چاہیے, اور جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. سب ہمارے رنگ, وہ ہمارے چینل ہمارے اندر ہوتے ہیں. تو یہ نظر بد واقعی ہے اور اس کا ہونا بھی چاہیے. ہم اگر لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں آپ آیت کی بات کریں, یا ان کے اللہ کے جو 99 نام ہے, ظاہری بات ہے وہ ان کے الگ پاور ہے, میگنیٹک فیلڈ ہے, ان کے اپنا ایک زون ہے. مگر کیا ہمارے ویور یا ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں, کیا وہ سب مسلمان ہیں یا ایک مکتبہ فکر کے ہیں, ان کا فرقہ, ان کے معاملات ایک ہیں؟ تو ہم نے وہ بات کرنی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہو. آسانی تو انسانیت کے لیے ہونی چاہیے. جو آقا کریم آئے تھے ہم نے تو ان کی پیروی کرنی ہے. کیا انہوں نے صرف فیض مسلمانوں کو دیا؟ وہ تو رحمت العالمین تھے, ان سے وہ تو جانوروں تک بھی فیض پہنچاتے تھے, وہ تو یہودیوں کی بات بھی سن لیتے تھے, وہ تو برداشت کا نمونہ تھے, اخلاقیات کا نمونہ تھے. تو ہم نے بھی کسی بھی ایک چیز کی بات نہیں کرنی. ہم نے جو بھی ہمارے پاس آئے گا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کسی نوکری پہ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی نوکری پہ ہوں, جو میں کر رہا ہوں لوگوں, تو پھر آپ کو اس میں سب کو لے کے چلنا ہے. تو اس کے بڑے آسان طریقے ہیں. آپ اپنا اورا اسٹرانگ کر سکتے ہیں. آپ جب پازیٹیو سوچیں گے, آپ جب پازیٹیو ایکٹ کریں گے, نیچر کے قریب جائیں گے, تو آہستہ آہستہ آپ کا اورا ریپیئر ہوتا جائے گا. پھر ہم ہیلنگ تو کرتے ہی ہیں, میرے سیشن ہیں یہاں پہ, کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہونے والے ہیں. تو میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ میڈیکل کے پرابلم میں پڑتے ہی تب ہیں جب آپ کے اندر آپ کی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. سر ابھی آپ کرنٹلی کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ آپ کے سیشنز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ دیکھیں جی, میں بیس تو انگلینڈ میں ہوں. وہاں پہ ایک سیشن ہوتا ہے تھرسڈے کو, فری سیشن ہوتا ہے, سب لوگ آتے ہیں جو آ سکے. ہم ان کے پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. مگر میرا خیال ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کیونکہ صرف ایک معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں, ان کی ایول اینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی, یا ان کو فائنینشیل پرابلم نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ریٹریو کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, اسپیشلی مڈل کلاس کے لوگ, وہ ان کے فائنینشیل مسئلے بھی ہیں, ان کے اخلاقی مسئلے بھی ہیں, ان کے معاشرہ بھی ان کو اسپیس نہیں دے رہا, تو ان کی کوئی چھوٹی سی پرابلم بہت بڑی ٹریگر ہو جاتی ہے. تو میں انشاءاللہ, میرے ایک دو ہو چکے ہیں,
یونیورسٹیز میں ابھی 2-3 اور ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس پہ کام کرنا ہے. دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھا استاد وہ نہیں ہوتا جو اچھے شاگرد بنائے، اچھا استاد ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اچھے استاد پیدا کرے. تو میں سر کوشش کروں گا کہ جن کو یہ سمجھنا چاہتے ہیں، جو بھلائی ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہت سے، مجھے تو بہت زیادہ لوگوں سے بڑی پذیرائی ملی ہے، اور جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ کیا فنومینا ہے، تو انہوں نے بالکل ہمارے لیے ورک شاپ بھی ارینج کیے ہوئے ہیں، لیکچرز بھی ہیں، اور ہم شروع کریں گے جس کے لیے کریں گے. اگر اس نے اس میں آسانی پیدا کی تو اور کریں گے. سر اچھی نظر سے کیا مراد ہے؟ سر جس طرح بری نظر ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نیگیٹو انرجی تھرو کرتے ہیں. جس طرح آپ اپنے میرے 9 استاد ہیں، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ٹوٹا پھوٹا علم ہے، یہ سب ان کی مہربانی ہے. جو ہم نے ڈگری کی، جو ہم نے گوگل سے پڑھا، وہ علم اصل نہیں ہوتا. اچھا وہ استاد کیا کرتے ہیں؟ وہ فیض دیتے ہیں. فیض ہوتا کیا ہے؟ فیض بھی ایک انرجی ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو بابا جی کے پاس ہم جاتے ہیں یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے جو فیض ہے وہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کی آئس کریم تو نہیں بنانی، انہوں نے آپ کو ہی دینا. تو وہ فیض ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں؟ وہ بھی نظر کے ذریعے وہ جو پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. پھر آپ کے اندر کے برتن پہ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو صاف رکھا ہوا ہے. اس کے اندر بغض تو نہیں ہے، کوئی دنیا کی لالچ تو نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ حسد تو نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گولز آپ نے فائنینشیل تو نہیں بنا لیے. جتنا آپ کا کٹورا یا جتنا آپ کا برتن صاف اور کم ہوگی اس میں چیزیں، فیض اس میں اتنا زیادہ پڑے گا. سر انگلینڈ سے پاکستان آ کے یہ سارا کام کرنے کے پیچھے آپ کا اصل مقصد کیا تھا؟ سر دیکھیں، پاکستان کا تو مجھ پہ قرض ہے، آپ کا بھی مجھ پہ قرض ہے، اس ادارے کا بھی مجھ پہ قرض ہے، اس مٹی کے بھی مجھ پہ قرض ہے. مجھے پہچان کس نے دی؟ مجھے یہ زبان جو میں بول رہا ہوں، اس کی بولنے کی اخلاقی طور پہ وجہ کس نے دی؟ اس کی اجازت کس نے دی؟ اپنے فضا میں سانس لینے کی اجازت دی. آپ کے وطن کا، آپ کے لوگ کا آپ پہ ہمیشہ بڑا قرض ہوتا ہے. اگر میں 1% پہ، میں جب بیٹھتا ہوں کسی بھی انٹرویو پہ یا کہیں پہ، تو میں ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ اگر اس سے میری مراد میری ذاتی تشہیر ہو تو میری مدد نہ کرنا بے شک، مگر اگر میں 5% بھی یا 10% میں کوشش کر کے تیری بات ان تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں، تو میری مدد ضرور کرنا. تو میرا کام ہے اس کو آگے لے کے چلنا. باقی میرے اللہ اور اس کے نبی کا جو ہے نا وہ حکم ہوگا، جو بھی تو آسانیاں ہوں گی. اتنی زیادہ لوگ میرا پہلے آج سے 3-4 سال پہلے جب میں اورا کی بات کرتے تو لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق ابھی بھی اڑائیں گے، خلق ہے. مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، آپ یقین کریں، یہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میں پوسٹ مین ہوں. میرے پاس پوسٹ جو ہے نا جی پی او سے پیچھے سے آنی ہے، میں نے وہ ڈیلیور کرنی ہے. اگر کوئی ہیلر، کوئی پیر، کوئی ڈاکٹر یہ سمجھ لے کہ میں لفظ جو ہے نا یہ فساد کی جڑ ہے، جو لفظ یہ بندہ میں استعمال کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایک دوری اور ایک دیوار حائل ہوتی جا رہی ہے. آپ پوسٹ مین ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، انجینئر اپنے کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، جو صبح سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو کیمرہ مین بھائی ہمارے جو پیچھے کھڑے ہیں اس کے پیچھے، ان کے بغیر کیا یہ انٹرویو مکمل ہو جاتا ہے؟ ان کا اپنا کام ہے. اس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنا کام لینا ہے، اور ہر بندہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے. اس میں نہ کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ، سب کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی نوکری پہ. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ان کی فاؤنڈیشن. میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے خوبصورت چیز تحفے میں ہمیں دیا وہ ہوپ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشخبری دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور ڈرانے والوں کو، دہکانے والوں کو وہ پسند نہیں فرماتا. قاسم علی شاہ صاحب کے دیکھیں، ان کے جو چیریٹیز ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں سب کا. مگر ایک چیز وہ کر رہے ہیں جو کہ کوئی، میرا خیال ہے انہوں نے ایک ایسے طبقے کو انگیج کر لیا ہے جنہوں نے نہ آج سے پہلے کسی کی بات سنی، نہ آج تک ان تک کوئی پیغام پہنچا سکا، نہ ان کے لیول آف کیلیبر تو کوئی پہنچ سکا. وہ ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا کہ وہ کتابوں سے لیں، سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھیں، شیکسپیئر کو پڑھیں، اور اس کے بعد جناب وہ اپنے سوالوں کے ناتسلی بخش جوابوں سے کنفیوز ہو جائیں. قاسم شاہ صاحب نے ان کو ہوپ دی ہے. قاسم شاہ صاحب نے ان کے اندر روشنی کی ایک نئی کرن پیدا کی ہے. میں ان کی پرسنل طور پہ بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کی، میں اس لیے نہیں کہ ان کی فاؤنڈیشن میں یہ بات میں 2-3 جگہ
بہت پہلے جب میں نے ان کی صرف ویڈیوز دیکھی تھی تو میں نے کہا یہ بندہ روشنی پھیلا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں برکت ضرور ڈالے گا۔ بہت بہت شکریہ اجاز خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ اسپرچویلٹی کے بارے میں، اورا کے بارے میں اور اورا کو پازیٹیو کیسے رکھا جا سکتا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔